اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو روز عاشور کے ان مصائب اور دکھوں کے متعلق ہے کہ جو سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور انصاروں کو کربلا میں دیکھنا پڑے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے قوم اشقیاء کو اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، لیکن ان کے دلوں پہ چونکہ مہر لگ چکی تھی گمراہی کی اور ہدایت نہ پانا ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس وجہ سے وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے باز نہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک دوسرا خطبہ بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس پہلے خطبے سے کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا، لیکن ان دونوں خطبوں کے درمیان بریر بن خضیر الحمدانی کا ایک خطاب ہے جو خود امام حسین علیہ السلام نے بریر کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور قوم اشقیاء سے خطاب کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ بریر کا وہ کلام مختصر آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ فقال له الحسین، امام حسین نے بریر کو کہا، کلم القوم یا بریر وانصحہم، اے بریر قوم اشقیاء سے کلام کرو اور انہیں کوئی نصیحت کرو، شاید کہ وہ تمہاری نصیحت کو سن کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت بریر آگے بڑھے، قوم اشقیاء کے بالکل مقابل میں آ کے جب کھڑے ہو گئے تو انہیں کہا، اے بے ترس اور بے خوف قوم، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، ان کی ذریت، ان کی عطرت کو ایک صحرا میں لا کے آ کے تم نے کھڑا کر دیا ہے اور وہ تمہارے سامنے بے یار و مددگار ہیں۔ اگر تم رسول خدا کو مانتے ہو اور اس کی رسالت کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو تو یہ اس رسول کا نواسہ ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور اس چیز کا کیا معنی ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے لشکر کشی کر چکے ہو، اور صف آرائی کا کیا مطلب ہے، تم کیا چاہتے ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، اور کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول خدا کا تم خون بہانے کا ارادہ کر چکے ہو۔ قوم اشقیاء میں سے ایک شخص نے یہ جواب دیا کہ اگر حسین ابن زیاد اور یزید کی بیعت کر لے تو ہم سلامتی کے ساتھ حسین کو ابن زیاد تک پہنچا دیں گے۔ بریر نے کہا، کیا اے قوم اشقیاء تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ جہاں سے یہ اہل بیت آئے ہیں وہیں انہیں واپس جانے دو؟ ویلکم یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ ویل ہو تم پہ، وائے ہو تم پہ، انسیتم کتبکم الیہ وعہودکم التی اعطیتموہا من انفسکم، کیا تم ان خطوط کو بھول چکے ہو؟ کیا تم ان وعدوں کو پس پشت ڈال چکے ہو جو تم نے اپنے نفسوں سے حسین کو دیے تھے کہ حسین آؤ اور ہم تمہاری مدد کریں گے؟ وَأَشْهَدْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کیا تم نے اپنے نفسوں کے اوپر یہ گواہی نہیں دی تھی کہ حسین ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور موت تک تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اس بات کے اوپر اللہ بہترین گواہ ہے۔ ویلکم، وائے ہو تم پہ، دعوتم اہل بیت نبیکم، تم نے اہل بیت نبی کو دعوت دی، وزعمتم انکم تقتلون انفسکم من دونکم، اور تم یہ گمان کرتے تھے کہ تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو گے نصرت فرزند رسول خدا کے لیے۔ حتی اذا اتوکم اسلمتموہ لعبید اللہ، اور جب یہ تمہارے پاس آ گئے ہیں تو تب انہیں آپ
دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ وَحَلَوْتُمُوهُمْ عَنْ مَاءِ الْفُرَاتِ الْجَارِي، اور تم نے فرات کا یہ بہتا دریا ان کے اوپر بند کر دیا ہے۔ وَهُوَ مَبْذُولٌ يَشْرَبُ مِنْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، اس بہتے دریا سے یہودی، نصارہ اور مجوس تو پانی پئیں، لیکن نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پانی پینے سے محروم کر دیا ہے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پینے سے محروم کر دیا ہے۔ حسین کی خواتین کو، مخدرات عصمت و طہارت کو، نبی زادیوں کو تم نے آج تیسرا دن ہو گیا ہے تم نے بھوک اور پیاس میں رکھا ہوا ہے۔ وَتَرُدُّهُ الْكِلَابُ وَالْخَنَازِيرُ، الْعِيَاذُ بِاللَّہ، خنزیر اور نجس العین مخلوق اس بہتے دریا سے پانی پی رہی ہے، لیکن تم میں تمہارے آخری نبی کا نواسا پیاسا ہے، تم ایک پانی کا قطرہ اسے پلانے کے اوپر آمادہ نہیں ہو۔ لا سقاکم اللہ یوم القیامہ، خدا تمہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب نہ کرے۔ فبئس القوم انتم، تم انتہائی بری قوم ہو، تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی بری امت ہو۔ یہ کلام جب حضرت بریر نے کیا تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، یا ھذا ما ندری ما تقول، ہمیں معلوم نہیں ہے تم یہ باتیں کیا کہہ رہے ہو۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مور لگ چکی تھی اور وہ ہدایت کی طرف آنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور قوم اشقیاء کے سامنے آئے اور صفوں کے درمیان آ کے ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کے یہ خطاب کر کے کہا، الحمدللہ الذی خلق الدنیا، حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، فجعل دار فنا و زوال، لیکن اسے فانی اور زائل ہو جانے والا گھر بنایا، متصرفۃ بأہلہا حالا بعد حال، وہ ایک وقت گزرنے کے بعد دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ فالمغرور من غرت ہو، پس مغرور اور دھوکے میں آنا والا وہ ہے کہ جس کو دنیا فریب دے اور دنیا دھوکہ دے۔ والشقی من فتنت ہو، اور شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جو اس فتنہ گر دنیا کے فتنے کے جال میں پھنس جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، فلا تغرنکم ہذہ الدنیا، اے قوم اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ اے قوم اشقیاء، میں حسین تمہارا خیر خواہ ہوں، اس دنیا کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا۔ فإنها تقطع رجاء من رکن الیہا، جو دنیا کی طرف جھکا دنیا اس کی امیدوں کو کاٹ دے گی۔ وتخیب طمع من طمع فیہا، جو دنیا میں حرص اور لالچ کرے گا یہ اس کی امیدوں کو مایوس کر دے گی اور اسے مایوس بنا دے گی۔ وَأَرَاكُمْ قَدْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ أَسْخَطْتُمُ اللَّهَ فِيهِ عَلَيْكُمْ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک ایسے امر اور ایک ایسے معاملے کے اوپر اتفاق رائے قائم کر لی ہے کہ جس بات سے تم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے ہو۔ تمہارا میرے قتل کے اوپر اتفاق رائے قائم کر لینا یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ فرمایا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ عَنْكُمْ، اور خدا نے اپنی رحمت تم سے دور کر دی ہے اور اپنی رحمت کا چہرہ تم سے دور کر لیا ہے۔ وَأَحَلَّ بِكُمْ نِقْمَتَهُ، اور تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہو۔ وَجَنَّبَكُمْ رَحْمَتَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت تم سے دور کر دی ہے اور تمہیں دور کر دیا ہے رحمت سے۔ فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا، کتنا اچھا رب ہے ہمارا رب، کتنا پیارا خالق ہے ہمارا جس نے ہمیں یہ کائنات کی ہر نعمت عطا کی ہے۔ فَبِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ، تم کتنے ہی اس کے بدبخت اور برے بندے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں نوازیں، اتنا تمہیں ایسے ہادی عطا کیے کہ جو تمہیں جنت اور جہنم میں فرق بتا رہے ہیں۔ اقررتم بالطاعت وآمنتم بالرسول محمد، تم نے اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا،
پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کے آئے، لیکن اس کے بعد ثم انکم زحفتم الی ذریتہ تریدون قتلہم، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس کی ذریت کے قتل کی طرف تم دوڑ پڑے اور تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر اللہ العظیم، شیطان تمہاری فکروں کے اوپر غالب ہو چکا ہے اور اس نے تمہیں اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے جب ہم تمہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں، اس لیے جب میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، اس لیے جب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، جب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں فاطمہ کا بیٹا اکیلا اس دنیا میں رہ گیا ہوں، جب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں جب تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے خون میں ہاتھ نہ ڈالو وگرنہ جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی، تم آگے سے جواب دیتے ہو کہ لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور تم اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہو۔ فتبن لکم، وائے ہو تم پہ، افسوس ہو تم پہ، وما تریدون، تم چاہتے کیا ہو حسین سے؟ حسین کے لشکر میں کون ہے؟ حسین کے پاس کوئی اتنا زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، حسین کے لشکر میں محدود سے افراد ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں۔ بتاؤ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لوٹا ہے؟ کیا میں نے تمہیں کسی کو اذیت دی ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے آج تم میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو چکے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہؤلاء قوم قد کفروا بعد ایمانہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کے رستے کے اوپر چل پڑی ہے۔ فبعدا للقوم الظالمین، ایسی قوم جو ظالم قوم ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ عمر ابن سعد نے جب سید الشہداء کے اس دوسرے خطبے کو سنا تو کہا ویلکم، اے قوم اشقیا، وائے ہو تم پہ، کلموہ ہو، جواب دو، فَإِنَّهُ ابن ابی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جو شجاعت کا خالق ہے، جو فصاحت کا خالق ہے، جو جب بولتا تھا تو اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ بول سکے۔ فَوَاللَّهِ لَوْ وَقَفَ فِيكُمْ هَكَذَا يَوْمًا جَدِيدًا لَمَا قَطَعَ وَلَمَا حَسَرَ فَكَلِّمُوهُ، اگر حسین ایک دن مزید بھی تمہارے اندر کھڑے ہو کے کلام کرتا رہا تو تم حسین کو خاموش ہونے والا نہ پاؤ گے، لہٰذا کلام کرو۔ خاموش ہو گئے۔ شمر ابن ذی جوشن آگے پڑھا اور کہا حسین کوئی اور بات کرو، ما ندری ما نقول، جو تم کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر وہی کلام کی جو پہلے خطبے میں کلام کی تھی کہ میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، اور رسول خدا نے تمہیں کہا تھا کہ سید و شباب اہل الجنہ ہے حسین، لیکن اس کے باوجود بھی تم میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو۔ پھر تقریباً وہی خطبہ جس کو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن قوم اشقیاء کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی تھیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے باز نہ آئے۔ مزید تفصیلات اور مزید امام علیہ السلام کی کلام کو اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔